बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फैसला कुन हफ्ता क्योंकि शुरू हो रहा है, जजों को मैनेज करने की लास्ट मिनट एफर्ट्स जारी हैं। कुछ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं, आपको बताता हूँ। ये तासुर पेश किया जा रहा है कि सदियों का बेटा और हाफिज आपस में लड़ रहे हैं। सदियों का बेटा हाफिज को रिमूव करवा के शायद खुद अहम तरीन पोस्ट हासिल करना चाहता है। मैं इसको नहीं मानता और आपको बताऊंगा दलाइल के साथ, क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनाई जा रही है कि जिससे ये तासुर बनता है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। जो लोग आज कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ना कोई गुनाह कबीरा है और इमरान खान ने ये गुनाह कबीरा कर दिया है। 1977 में भुट्टो ने असेंबलियां तोड़ी, बावजूद इसके कि उसके पास भरपूर मैंडेट था। 1993 में नवाज शरीफ ने असेंबलियां तोड़ी, हालांकि अदालत नवाज शरीफ को बहाल कर चुकी थी। ये याद होगा आपको। अदालत ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी थी और सदर का फैसला रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी नवाज शरीफ ने असेंबलियां तोड़ी। 2007 में फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी, जबकि वहां पे अक्सरियत थी इनकी। ये तीनों पार्टियां असेंबलियां तोड़ चुकी हैं पास्ट में। आज जब इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी अपनी हुकूमत की, तो ये कहते हैं जी ये नाजायज काम है, ये हराम काम है। अब हराम हो गया है, पहले हलाल था। अब ये जरा आपने गौर से पढ़ना है। इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने 2014 में इमरान खान की नाअहली की पटिशन की। इफ्तिखार चौधरी ग्रुप के दीगर जजों के करतूत और रिश्तेदारियां आपको अब बताते हैं। इफ्तिखार चौधरी का सबसे करीबी साथी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे था। रमदे का भाई 2018 तक नून लीग का MNA रहा और इसका बेटा मुस्तफा रमदे 2018 तक पंजाब का एडवोकेट जनरल बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सरदार तारिक का भाई अरसलान इफ्तिखार का वकील था 2012 में, जब उसका स्कैंडल सामने आया। सरदार तारिक मसूद, जो अभी फायद ग्रुप का हिस्सा है, का दामाद हुसैन चौधरी इमरान खान की नाअहली की पटिशन 2022 में, उसमें वो वकील था। सिटिंग जज का दामाद इमरान खान को नाअहल करवाने की जो पटिशन थी, उसमें वकील है। यही जज आज आइन के भी खिलाफ खड़े हैं और जस्टिस मुनीर ग्रुप का हिस्सा है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज काजी फायद ईसा की बीवी इमरान खान की नाअहली की पटिशन दायर कर चुकी है। हाजिर सर्विस जज, मुस्तकबिल करीब का चीफ जस्टिस। और आगे आपको एक खबर भी दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि कितना सिग्निफिकेंट है ये। एक और हाजिर सर्विस जज जमाल मंदोखेल का बेटा ट्विटर पर एंटी इमरान खान ट्वीट्स करता था। जज अतर मिनल्ला नून लीग के सेनेटर साबिर शाह का भांजा है। जस्टिस अतर मिनल्ला नून लीग के सेनेटर का भांजा है। अतर ने बाजवे की बरतरफी रोकने के लिए 12 बजे जो अदालतें खोलकर शोहरत कमाई, वो आज तक पूरी अवाम के सामने है। ये सारे जज एक ही ग्रुप के हैं और इंतहाई गैर जानिबदार हैं। लेकिन जो बुरे जज हैं वो उमरता बंदयाल, एजाजुल एहसन वगैरह हैं। इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग की पंजाब हुकूमत बहाल की, हाई कोर्ट में नून लीग के जज लगाए, नून लीग को 2013 का इलेक्शन जितवाया, जिसे जरदारी ने इमरान खान को विजिट करते हुए कहा था ये आरओज का इलेक्शन है और ये सारे आरओज इफ्तिखार चौधरी की अदलिया ने फराम किए थे इलेक्शन कमीशन को। नवाज शरीफ की पटिशन पर काजी फायद ईसा का मेमो कमीशन बना, जिसमें वही फैसला आया जो आपके सामने है। उसके बदले में नून लीग ने इफ्तिखार चौधरी के बेटे को रिकॉर्डिंग कान के लिए बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया। लेकिन अखे साकिब निसार का बेटा तहरीक इंसाफ के टिकट बांट रहा है। उस पर भी अब हम आते हैं। फवाद चौधरी ने इस पर ट्वीट किया है। छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठ निकला। अदालत से दरख्वास्त है जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब किए जाएं और तहकीकात की जाए कि एक खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता साफियों को ही क्यों ऐसी ऑडियो वीडियो जारी हो रही हैं और कौन कर रहा है। तो तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इसकी तहकीकात की हैं और रिजल्ट ये निकला है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। एक रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस, जो अब कानूनी तौर पे सियासत भी कर सकता है, ओहदा भी ले सकता है, 2 साल तक सिर्फ पाबंदी हो सकती है, उसका बेटा अगर किसी सियासी जमात के साथ अगर कोई उसकी है भी, तो वो तहरीक इंसाफ अपना करेगी डील। भाई किसने अगर टिकट बेचा, नुकसान तो तहरीक इंसाफ का, कोई फायदा है उनका। लेकिन वो ये काम करे और उसकी ऑडियो लीक हो, जो कि गैर कानूनी काम है, तो ये बड़ा मसला है। मैंने आपको क्या बताया, किस तरह से जजेस के रिश्तेदार इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं। आने वाले चीफ जस्टिस की बीवी इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्तें कर चुकी है और ये कितना सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आपको ये खबर पढ़नी पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आला अदालती शख्सियत के अपने ओहदे पर बरकरार रहने तक इंतखाबात नामंजूर हैं। जब तक काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन जाता, हमें इंतखाबात मंजूर नहीं है। ये नून लीग ने कह दिया है।
ایک طرف قاضی کی بیوی عمران خان کو نائل کروانا چاہتی ہیں، ایک طرف یہ چاہتے ہیں قاضی آئے گا تو ہم الیکشن کروائیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ جانبداری ہے یا یہ غیر جانبداری ہے؟ جسٹس منیر بننے کی وجہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس کے باوجود یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے جی کہ وہ ججز دیکھیں جی، وہ تو عمران خان کے ججز ہیں جی، ان کو گالیاں دے رہے ہیں. شہباز شریف جیسا بندہ بھی ان کے لیے گالی والے لفظ استعمال کر رہا ہے ججز کے لیے اپنی میٹنگ میں. کبھی عمران دار ججز، کبھی گالی والا لفظ ساتھ ڈال دیتے ہیں. تو اصل تو آپ دیکھ لیں کہ شریف ججز کون ہیں. وہ آپ کے سامنے میں نے صرف کچھ باتیں رکھی ہیں، بہت ساری اور باتیں ہیں جو رکھی جا سکتی ہیں. رشتہ داریاں، ایون چیف جسٹس کی رشتہ داری بھی نون لیگ کے لوگوں سے ہے، ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن تحریک انصاف نے کبھی نہیں ذکر کیا. جب 9 اپریل کو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، تحریک انصاف نے نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی وہاں پہ کیونکہ ہے اس لیے آپ نے یہ کیا ہے. تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے. اصول کی بات یہ تھی کہ جرم ہونے سے پہلے رات کو 12 بجے عدالت کھلنا غلط تھا، وہ کی تحریک انصاف نے، لیکن فیصلے پر کوئی تنقید نہیں کی. یہ ضرور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو سائفر کھولنا چاہیے تھا، اگر آپ کھول لیتے تو ٹھیک تھا، ابھی بھی کھولیں. وہ اس پہ بھی ریویو پٹیشن دائر ہوئی ہیں. چودھری شجاعت حسین کے گھر رینجرز تعینات کر دیے گئے ہیں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پولیس کو نہ کیئر ٹیکر حکومت نے آرڈر دیا تھا، نہ بڑے گھر سے آرڈر آیا تھا، نہ وفاقی حکومت نے آرڈر دیا تھا. کوئی اس کو اون نہیں کر رہا. مطلب یہ ہے، تاثر جو دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نامعلوم افراد کا یہ ایکشن تھا جو چودھری پرویز الہی کے خلاف تھا، جس میں چودھری شجاعت کے گھر کا بھی سارا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. اب میری بات کو ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے. اس بات کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک سازش ہے کہ صدیوں کے بیٹے کی اور حافظ کی کوئی لڑائی چل رہی ہے. رینجرز جو آئے ہیں وہ حافظ کی طرف سے آئے ہیں، جو آپریشن پولیس کر رہی ہے وہ صدیوں کے بیٹے کی ماں پہ کر رہی ہے. They couldn't be more wrong. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پاکستان ون مین شو سے چلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. 1999 میں نواز شریف نے اپنا ضیاء الدین بٹ ڈی جی آئی ایس آئی لگوا لیا تھا، بعد میں اس کو چیف بھی لگا دیا. لیکن مشرف نے جہاز کے اندر سے بیٹھ کے ملک کنٹرول کر کے مارشل لا لگا دیا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی کچھ بھی نہیں کر سکا تھا. یہ ہے پاور ون مین کی. پاکستان کو ون مین چلاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہاں ڈبل گیم ضرور کھیلتے ہیں. ایک ایسی 5th جنریشن وار ہے جس میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. ڈیسیور نام ہو پھر ایک بندے کا، وہ تو ڈیسیو کرے گا سب کو. تو یہاں ڈسیپشن کی گیم چل رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جی ہم رینجرز لگا دیں گے تاکہ پولیس آئے تو رینجرز دفاع کر سکیں. مذاق ہو رہا ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی جرت ہوگی اس کو اوپر سے آرڈر نہ اور وہ یہ کام کرے. سرٹن کام پیچھے سے بیٹھ کے فرنٹ بنایا ہوا ہے محسن نقوی کو، آصف زرداری کو، لیکن کر کون رہا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. کون خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا تھا محسن نقوی کو، کون باہر آتے ہوئے فخریہ اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا، یہ ہم سب کو پتا ہے، کچھ بھولا ہوا نہیں ہے. یاد رکھیے گا پاکستان ون مین شو سے چلتا ہے. کسی کو خود کو بیوقوف بنانے مت دیجیے گا. تو یہ میں نے آپ کو سارا کچھ کلیئر کر دیا. اب آتے ہیں کہ جن لوگوں کو کوئی شک ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے. بین شرمن جو امریکی کانگریس کا حصہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ عمران خان ہمارے لیے مشکل اور شہباز شریف بڑا آسان ہے، اس کے ساتھ کام کرنا بڑا آسان ہے. اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا سنیں. Imran Khan was difficult for us to deal with. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. Prime Minister Sharif, somewhat easier. کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا. ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. بھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ. یہ ہے سارا نٹ شیل میں. خود امریکی کانگریس مین کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے اور شہباز شریف کے ساتھ سموٹ آسان ہے ڈیل کرنا. لیکن آگے وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے، جو پوری یہاں چلانا ضروری نہیں ہے، کہ اس وقت جمہوریت اور رول آف لا کا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان میں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور یہ اسے مان نہیں رہے. تو امریکہ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بے شک عمران خان ہمارے مخالف ہے، بے شک عمران خان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ وہ مان رہے ہیں. یہ رجیم چینج سازش کا بھی اعتراف ہے. یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہمارے لیے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. اور شہباز بوٹ پالچیا ہے، یہ بھی انہوں نے خود کہہ دیا ہے، اپنی کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ شہباز کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ لیٹا ہوا ہے، وہ پالچیا ہے، وہ بولتا نہیں ہے.
وہ پاکستان کے مفادات کو سامنے نہیں رکھتا، جبکہ عمران خان امریکہ کے نہیں بلکہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک اور گواہی آ گئی۔ اب اس ساری صورتحال میں اہم ترین ہفتہ ہے، کیا جسٹس منیر گروپ آئین کی خاطر اپنے اختلافات بھلا کے چیف جسٹس کو مضبوط کرے گا یا لنڈن پلان کو کامیاب کرے گا؟ دیکھیں لنڈن پلان ہے کیا کہ ہم کسی طرح سے سپٹمبر تک وقت گزار لیں اور اس کے بعد کیونکہ چیف جسٹس اپنا ہو جائے گا، بینچ بنانے کی طاقت اپنے پاس آ جائے گی، تو اس کے بعد جو بھی ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ جو سینسس ہو رہا ہے، مردم شماری 4 اپریل کو مکمل ہونی تھی، ابھی پھر آگے تاریخ کر دی گئی ہے۔ اس میں اتنے بڑے فراڈ کیے گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اندرون سندھ کی آبادی بڑھا دی گئی ہے، کراچی کی کم کر دی گئی ہے، پنجاب کی سیٹیں کم کی جا رہی ہیں، بلوچستان کی بڑھائی جا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں گیم کیا ہے؟ اندرون سندھ کی سیٹیں بڑھیں گی، بلوچستان کی بڑھیں گی، وہاں کمپنی گیم ڈال سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو پراپ کرنا ہے۔ اب کوئی ان سے سوال پوچھے کہ اگر آپ سینسس ہی غلط کریں گے تو عوام کے لیے پالیسی کیسے بنائیں گے، تو پتہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ اصل نمبر تو ہمیں پتہ ہے نا، پالیسی ہم نے بنانی ہے، یہ تو عوام کے لیے ہے، یہ تو دھاندلی کے لیے جو سامنے نمبرز ہیں، اصل نمبر ہمارے پاس ہیں، پالیسی تو ہم نے بنانی ہوتی ہے۔ یہ اس کماش کے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مردم شماری پاکستان کی چولیں ہلا دے گی جس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس خراب ترین مردم شماری کے باوجود ایم کیو ایم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ کراچی کی اگر مردم شماری ٹھیک نہیں ہوگی تو ایم کیو ایم کو تو سب زیادہ ہونا چاہیے تھا، اس پہ شور ڈالنا چاہیے تھا، انہیں تو حکومت سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ لیٹ کے ووٹ دے رہے ہیں، الٹا صرف تحریک انصاف شور ڈال رہی ہے اس کے اوپر۔ یہ مردم شماری کسی کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اس پہ عدالت کو سٹے دینا چاہیے اور ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے اگلے الیکشن کے بعد ایک حکومت آئے اور وہ مردم شماری کرے۔ یہ سیٹیں ادھر ادھر سے گن چن کے اپنی ایسے فکس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 60 سیٹیں تقریباً مل جائیں، نون لیگ کو 40 ایک سیٹیں مل جائیں، ہو جائیں گی 100، کچھ جے یو آئی کی، کچھ اگر اے این پی کو کوئی مل جاتی ہے، کوئی باپ کو مل جاتی ہے، اور بلوچستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ سیٹیں 14 سے بڑھا کے 20-22 کر دیں، تو اتنی سیٹیں ہو جائیں کہ پھر ملا جلا کے نمبر کچھ سارا چربا مکس کر کے ایک اور قومی حکومت بنا دیں مائنس تحریک انصاف۔ یہ ان کی کوشش ہے، ہوں گے ناکام، کیونکہ تحریک انصاف پنجاب میں تو کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور خالی ان 2 جگہ سے کلین سویپ ہوا تو سادہ اکثریت ہو جائے گی۔ باقی صوبوں میں اگر سیٹیں جیتتے ہیں مزید تو بات 2/3 اکثریت تک بھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔